پاکستان کا سب سے بڑا پروونس بلوچستان صرف ایک صوبہ نہیں ہے بلکہ وہاں پر ہر قدم پر منرلز اور خزانے موجود ہے، لیکن یہ زمین لمبی لڑائی اور ٹینشن کا مرکز بن گئی ہے، اور یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ریسورسز سے ان کو فائدہ تک نہیں پہنچتا اور ان کی زندگی صرف سٹرگل اور انسیکیورٹی میں گزر رہی ہے۔ اسی لیے وہاں پر کچھ گروپس نے ہتھیار اٹھائے اور انڈیپینڈنس یا انٹونومی کی ڈیمانڈ شروع کی۔ یہ گروپ جیسے بلوچستان لبریشن آرمی صرف پولیٹیکل سٹرگل نہیں بلکہ کبھی کبھی وائلنٹ ایکشن کے ذریعے اپنے پیغام پہنچ جاتا ہے۔ 2026 کے شروعات میں بلوچستان میں کوارڈینیٹ اٹیک کی انٹینسٹی بڑھ گئی ہے۔ کوئٹہ، مسٹونگ، نشکی اور گوادر میں سکول، مارکیٹس، پولیس پوسٹ پر اساؤٹ ہوئے اور سیکیورٹی فورسز نے جواب دیا۔ ہیلی کاپٹرز اور ڈرون آپریشنز چلائے گئے، لیکن اس میں سویلین کا نقصان بھی ہو گیا۔ یہ کنفلکٹ صرف لوکل نہیں بلکہ ریجنل اور گلوبل انٹرسٹ کے لیے بھی ضروری ہے۔ گوادر اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی وجہ سے اس علاقے کا اسٹریٹجک امپورٹنٹ بڑھ گیا ہے، اور اس لیے ڈفرینٹ پاور یہاں پر انفلوئنس اور کنٹرول کے لیے انٹرسٹڈ ہے، اور اسی کنفلکٹ کا اصل ریزن ٹرسٹ کا ٹوٹنا ہے۔ لوکل لوگ گورنمنٹ پر یقین نہیں کرتے اور سیکیورٹی آپریشن کو آپریشن سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی میں ڈیولپمنٹ اور ریسورسز کے ان ایکول ڈسٹریبیوشن اور مسنگ پرسن نے فرسٹریشن اور ریسنٹمنٹ بڑھا دیا ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ صرف ٹیریٹری کا نہیں ہے بلکہ ڈائنٹی، جسٹس اور اپنی زندگی کے حق کا ہے۔ جب تک یہ ایشو سولو نہیں ہوگا، یہ وائلنس اور انسٹیبلٹی چلتی رہے گی۔ کنفلکٹ کا نتیجہ صرف سیکیورٹی اور ملٹری آپریشن نہیں ہے بلکہ ریجنل ریلیشن پر بھی امپیکٹ کرتی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ کچھ ایکسٹرنل ایکٹرز اس انریسٹ کا انفلوئنس کر رہی ہے، جبکہ لوکل اور انالیسس کہتے ہیں کہ اگر ڈائیلاگ، فیئر ریسورسز اور ڈسٹریبیوشن اور لوکل امپرومنٹ آئے تو سچویشن امپروو ہو سکتی ہے۔ بلوچستان کی زندگی اور کلچر راک اور ڈیزرٹ کے بیچ ایک ایسی سٹرگل کا وٹنس ہے جو صرف ہیڈ لائن میں نہیں بلکہ ہر گھر اور ہر کمیونٹی کا ڈیلی لائف میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ سٹرگل ابھی بھی چل رہی ہے اور پوری ریجن کے اسٹیبلٹی کے لیے اس کا حل نکلنا بہت ضروری ہے۔ اور بلوچستان کا مسئلہ صرف لوکل سٹرگل نہیں ہے بلکہ ریجنل ڈائنامک کا ریفلیکشن ہے، اور پاکستان کے لیے یہ چیلنج اسٹریٹجک، پولیٹیکل اور ہیومینٹیرین تینوں اینگل سے امپورٹنٹ ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر پروجیکٹ اناؤنس کیے، ہائی ویز، پورٹ اور انرجی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ بڑھائے گئے، اور سیکیورٹی فورس نے انسرجنٹ گروپس کو روکنے کے لیے آپریشن چلائی۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے بار بار کہا کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے اور اس پروونس کو انٹیگریٹ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن صرف ملٹری اور ڈیولپمنٹ سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ لوکل کمیونٹیز کو پولیٹیکل پاور، حق اور ریپرزنٹیشن ملنا ضروری ہے۔ اگر ان کو انوالو کیا جائے تو یہ وائلنس کم ہو سکتا ہے اور ٹرسٹ بڑھ سکتا ہے۔ اور پاکستان کا کہنا ہے کہ کچھ ایکسٹرنل ایکٹرز اس انریسٹ کو انفلوئنس کر رہے ہیں، اور یہ کلیم ہسٹوریکل ٹینشن اور بارڈر ایشو سے جدا ہے۔ اس وجہ سے ریجنل پولیٹکس اور ڈپلومیٹک پریشر بھی بلوچستان کے کنفلکٹ کو اور کمپلیکس بناتا ہے۔ انڈیا کے ریلیزڈ رول بھی میڈیا اور پاکستان کی سیکیورٹی رپورٹ میں ہائی لائٹ ہوتی ہے، اور اسلام آباد کے انسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور فارن سپورٹ سے وائلنس اور انریسٹ بڑھتا ہے، لیکن انڈیا اس کو ڈینی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اصلی مسئلہ لوکل گریونس کا ہے جو پولیٹیکل ڈائیلاگ اور ڈیولپمنٹ کے ذریعے سولو کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹینشن پاکستان اور انڈیا کے پرانے اسٹریٹجک ریولری اور ٹرسٹ ڈیفیکٹ کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے، اور اس میں افغانستان کا رول بھی سگنیفیکنٹ ہے۔ بارڈرز کے کچھ ایریا اور ٹریبل روٹس سے انسرجنٹ گروپ کراس کرتی ہے، اور طالبان کنٹرول کے ریجن میں ان کا موومنٹ کافی فلیکسیبل ہے۔ اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے تو یہ کراس بارڈر انفلوئنس کم ہو سکتا ہے اور بلوچستان کا سیکیورٹی سچویشن بھی کنٹرول ہو سکتی ہے۔ کنفلکٹ کا یہ ریجنل ڈائمینشن صرف سیکیورٹی کنسرن نہیں بلکہ پوری ساؤتھ ایشیا میں اکنامک اور پولیٹیکل امپلیکیشن بھی رکھتا ہے۔ گوادر اور چائنا پاکستان اکونومک پروجیکٹ کے تھرو ٹریڈ اور ریسورس کا فلو امپیکٹ ہوتا ہے، اور اگر ایکسٹرنل پاور انفلوئنس کنٹینیو رکھتا ہے تو بلوچستان کا مسئلہ اور بھی کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے۔ اور اس وجہ سے یہ بات کلیئر ہے کہ بلوچستان کا حال لوکل سولوشن سے حل نہیں ہو سکتا بلکہ پاکستان نیبورنگ کنٹری اور ریجنل ڈپلومیسی کے کمبائنڈ ایفرٹ سے آئے گا۔ اگر ٹرسٹ بلڈ ہو، لوکل پارٹیسپیشن ہو اور کراس بارڈر کوآپریشن اسٹیبلش ہو تو یہ پروونس اپنی اصلی پوٹینشل اور اسٹیبلٹی کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ صرف کنفلکٹ کا نام نہیں ہے بلکہ آئیڈینٹی، حق اور فیوچر کا سوال ہے۔ یہ زمین اپنی خوبصورتی اور ریسورسز کے ساتھ ہمیشہ چیلنج کو بھی ریفلیکٹ کرتی رہی ہے۔ اگر ڈائیلاگ، جسٹس اور ریجنل کوآپریشن آئے تو یہ سٹرگل ایک نیا کہانی میں بدل سکتا ہے جہاں وائلنس کے بجائے ڈیولپمنٹ اور ہوپ ڈومینیٹ کرے۔ بلوچستان کی اصلی طاقت وہاں کے لوگوں کی ہمت، ان کے سپنے اور ان کی آواز میں ہے۔
اور جب یہ آواز سنی جائے گی تبھی یہ ریجنل اپنی اصلی رنگ میں چمکے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس لیے جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور نیو ٹاپک کے ساتھ۔